حضرت ابو حفص ایک بزرگ گزرے. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو. وہ باغ میں تشریف لے گئے. وہ باغ کسی مجوسی کا تھا. مجوسی کو آپ لوگ پارسی کہتے ہو، آگ کی پوجا کرنے والے. آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے. باغ میں بہار، اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے. کیا خوبصورتی ہے، ہر پتا الگ، گھاس الگ، بناوٹ الگ، سجاوٹ قدرت نے کیسی رکھی ہے. تو مرید جب متاثر ہوئے تو فرمایا کم ترکو من جنات و عیون. قرآن کی آیت پڑھو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باغ اور چشمے چھوڑے. یعنی لوگ دنیا میں آئے، کیسے رہے، پھر کیسے گئے. ابھی آپ باغ سے نکلے ہی تھے تو وہ مجوسی جس کا باغ تھا اس نے کہا آپ آئے ہیں، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، باغ سے نکلنے سے پہلے مجھے اپنے دین میں داخل کرتے جائیے. جس نظر سے آپ نے دیکھا، جو جملے آپ نے کہے، وہ میرے دل میں اتر گئے ہیں. 18 افراد اس کے گھر کے اور اس کے جو عملے کے تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا باغ کی سیر کو جاؤ تو یوں کہ خواہش نفس کو دخل نہ ہو، ورنہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آنکھ سے دیکھو تو رب کے جلوے دیکھو. تم اس میں ویسے اپنے طور پر منظر دیکھ کے اپنی بات سوچتے ہو، رب کو پہچانو. ہر چیز میں رب کو پہچانو، رب کا اثر دیکھو، رب کے جلوے دیکھو. تو جب ایسا ہوگا تو تمہارے اندر روحانیت آئے گی، نورانیت آئے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان پر لازم ہے کہ آنکھ سے دنیا کی رونق دیکھے، لیکن دل سے یہ جانے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. ان میں سے کوئی چیز رہنے والی نہیں. بہار کے موسم کو عبرت سے دیکھے کہ ویرانی کے بعد کیسی رونق آئی ہے، مرجھانے کے بعد کیسی زندگی آئی ہے. اسی طرح اپنے مرنے کو یاد کرے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو یاد کرے. ہر چیز میں اس کو پیغام مل رہا ہے اگر وہ پہچانے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بہار کو دیکھو، اسپرنگ ویدر، موسم بہار، تو قبروں سے اٹھنے کو یاد کرو. یعنی مردوں کا قبروں سے اٹھنا ایسے ہوگا جیسے بہار میں انگوریوں کا سرسبز ہونا، اور یہ ربیع یعنی بہار کے موسم میں ہوگا. گرمی کی شدت سے قیامت کی گرمی کو یاد کرو، اور جب گرمی کی شدت میں انسان کہتا ہے آج کیسی غضب کی گرمی ہے، تو اس کو قیامت کی گرمی یاد کرنی اونچی چاہیے. اور آج کیسی غضب کی سردی ہے، یا اللہ ہمیں جہنم کی سردی سے بچا. کیونکہ گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جہنم کی سردی سے پناہ مانگی، لہذا اے جہنم گواہ ہو جا میں نے اپنے بندے کو پناہ دے دی. لوگوں نے پوچھا جہنم کی سردی کا کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جگہ ہے جہاں کافر کو ڈالا جائے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یعنی اتنی ٹھنڈ ہوگی وہاں کے اس سے برداشت نہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے.
تو سخت سردی، سخت گرمی، یہ جہنم کی سانسیں ہیں۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور یاد کریں کہ ہمیں کیسے بنایا، دوبارہ وہ پھر ہمیں اٹھائے گا۔ اگر وہ یاد رہے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچائیں گے۔ ایک سبق دیا گیا، بارش کے قطروں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو پل صراط پر رونا جو آئے گا اس کو یاد کریں۔ یہ بارش کے قطرے کتنی تیزی سے گر رہے ہیں، تو جب انسان کو غم ہوتا ہے اس کے آنسو کتنی تیزی سے گرتے ہیں، تو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کیا حال ہوگا، اس منظر کو تصور میں لائے اور اپنے آپ کو سدھارے۔ ایک ولیہ خاتون کا تذکرہ کیا کسی نے کہ غالباً حضرت رابعہ یا کسی اور کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب اذان سنتی ہوں، مؤذن اذان دیتا ہے تو مجھے قیامت کے دن کی منادی کی پکار یاد آتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی منادی پکارے گا۔ اور جب ژالہ باری یعنی ہیل گرتے ہیں، اولے گرتے ہیں، دیکھتی ہوں تو مجھے قیامت کے عمل نامے بکھرتے یاد آ جاتے ہیں۔ اور جب ٹڈیوں کو پھیلا ہوا دیکھتی ہوں تو میدان حشر کا پھیلاؤ یاد آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، مگر اللہ والے ہر منظر میں یاد کرتے ہیں کیا ہوا تھا، کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا۔ ریحان احمر کو دیکھ کر آپ لوگ شفق کی سرخی دیکھتے ہیں، بادلوں پہ چھائی ہوئی سرخی دیکھتے ہیں، کناروں پہ چھائی ہوئی سرخی، تو چہروں کی سرخی یاد کر لیا کرو۔ اور ریحان اصفر یعنی پیلا رنگ جب ہو جائے گا تو گناہ گاروں کے چہرے کی زردی کو یاد کرو، عبرت پکڑو۔ ریحان ابیض کے معنی سفید کے ہوتے ہیں، اس سے اہل ایمان کے چہروں کی چمک کو یاد کرو۔ خاکستری ریحان جو ہوتی ہے مٹی کے رنگ کی، تو وہ چہرے یاد کرو جو قبروں میں 7 دن کے بعد ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ بھی خاک ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، کس بات پہ اکڑتا پھرتا ہے، کس بات پہ ناز کرتا پھرتا ہے؟ تو یاد کر تجھے کس نے بنایا ہے اور تجھے تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اگر تو اللہ کو یاد کرے گا تو تجھے پھر وہ پناہ دے گا اور تیرے حق میں بہتری ہوگی۔ یہ جمال فلکی اور جمال ملکی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے۔ آپ کا ظاہر خوبصورت ہے، بچہ بہت خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، نئے نقش بدلتے ہیں، اسکن، جلد، کھال کی حالت بدلتی ہے، پھر یہی جوان ہوتا ہے، پھر اسی پہ جب عمر ڈھلتی ہے فرق آتا ہے، رنکلز، جھریاں پڑ جاتی ہیں، پور نکل آتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ چہرہ جو پہلے بہت زیادہ تر و تازہ تھا، آپ کو لگتا ہے اب وہ بات اس میں نہیں رہی، تو اے انسان یاد رکھ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب رہے تو یہ ظاہر پر نہ جا، کیونکہ ظاہر کا یہ بدلنا رہنا ہوتا رہے گا۔ تیرے اندر اگر رب کے جلوے سما جائیں گے تو تجھے کبھی پھر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کون سا بڑھاپا؟ کیا مطلب کہ پھر تو کبھی اللہ کے لیے کمزور نہیں پڑے گا، تجھے اس کی فرما برداری کی ہمت رہے گی۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری اگر تیری ہمت کو کمزور کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے ابھی تک
اصل کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی طرح دل کا حال ہے، یہ دل چمکتا ہو، اس کے اندر روشنی ہو اور اس کے اندر خوشی ہو، نورانیت ہو، تو انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ڈپریشن، مایوسی، بیزاری کی حالت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے دل میں نورانیت نہ ہو، روحانیت نہ ہو، کوئی غلط لقمہ کھا لیا، غلط لفظ بول لیا یا نافرمانی کی تو یہ دل بجھ جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی میں بہت ڈپریس ہوں، بہت بیزار ہوں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو سوچو کیا غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ کی طرف دھیان دے دو تو آپ کی وہ بیزاری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ خوشگواری آ جاتی ہے۔ زمین کا حال سوچو، جسم کا حال سوچو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن السماک رحمت اللہ علیہ موسم بہار میں حجرے سے نکلے تو ان کی نگاہ پھولوں پہ پڑی، ان کی چیخ نکل گئی، پھولوں کو دیکھ کے چیخ نکل گئی اور کہا اے درختوں پر پھولوں کو سجانے والے میرے رب، میرا دل بھی اپنی فرما برداری سے روشن کر دے، اس پہ بھی بہار آ جائے۔ یہ موسم بہار میں اللہ کے شوق میں آنسو بہانے والے، غم میں تو سارے ہی بہا لیتے ہیں، مگر اللہ کی رحمتیں دیکھ کر، اللہ کو یاد کر کے رونے والے، ان کا حال ہم جیسا نہیں، وہ ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں، ان کی سوچ بہتر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی قدس سرہ ایک بزرگ گزرے، ان کو ان کے مریدوں نے ایک درخت کے نیچے روتا دیکھ کر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس درخت کے پاس سے گزرا تو اچانک اس کی ایک ٹہنی، برانچ، شاخ گر کر نیچے آ گئی، لیکن یہ درخت اسی طرح ہرا بھرا ہے۔ ایک ٹہنی ٹوٹ کے نیچے گر گئی مگر درخت ہرا بھرا ہے، اسے خبر بھی نہیں کہ اسے کاٹا گیا ہے۔ اب وہ ٹہنی کوئی چھری سے کاٹ لے، آری سے کاٹ لے، ویسے کھینچ کے توڑ لے تو یہ درخت اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کی ایک شاخ کو کاٹ دیا گیا۔ ایسے ہی ہماری حالت ہے کہ ہم نے اپنے نفس سے گریہ کیا، اپنے نفس کے ساتھ روئے، اسے بھی حق سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہو، جسے اس کا علم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اے بندے، اپنے نفس میں وہ چیزیں داخل نہ ہونے دے جو تجھے رب کی یاد سے غافل کرتی۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو کہ اپنے نفس کو جو غلط خواہشات آپ کے اندر ابھارتا ہے اسے مار ڈالو، اسے ختم کر دو، کچل دو۔ اگر اس کی خواہشیں پوری کرو گے تو پھر تمہیں رب کی رضا مل سکتی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، بہار بہشت اور اس کی نعمتیں یاد کیا کرو۔ دنیا میں بہار کا موسم دیکھتے ہو تو آخرت کو یاد کرو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بس مست ہیں، ہمیں اب کسی چیز میں رب کے جلوے نظر نہیں آتے۔ کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، مگر یاد نہیں کہ یہ رب نے ہمارے لیے بنائی۔ ہم 3-4 انچ کی زبان پر ذائقہ محسوس کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اے انسان، یہ اللہ ہے
زندہ کرنے والا، مارنے والا، اس زمین سے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں اس نے دی ہیں اس کو یاد کرو، اور اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تم کیا تھے، کیا ہو، اور آگے یاد کرو کیا ہو جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے ایک عالم نے، دین کے عالم نے گلاب کو دیکھا تو گلاب کا پھول دیکھ کے رو پڑے۔ کسی نے پوچھا حضرت گلاب کو دیکھ کے کیوں رو پڑے ہیں آپ، کیوں رونا آیا؟ تو انہوں نے کہا مردہ قبر میں روتا رہتا ہے اور اس کی آنکھ کی سفیدی کھلی رہتی ہے، جب بہار آتی ہے اور گلاب کا پھول شگوفے سے باہر آتا ہے تو اس کی آنکھ پھٹتی ہے۔ اسی طرح جب مردے کی زوجہ کا کسی سے نکاح ہوتا ہے تو اس کا دل پھٹتا ہے۔ کیا مطلب؟ تم سوچو، یہ چھوٹی سی کلی سے پھول بنا ہے، اس کے بعد اس نے بکھر جانا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو مرحلے اس پر گزر رہے ہیں، کیا اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تم تو عقل والے ہو، تم تو دھیان دو، تم تو غور کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہو اور صرف ان کی خوشنمائی میں، خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم پر اللہ کتنی مہربانیاں فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کا اثر دیکھو، مردہ زمین کو وہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو ہم اگر جی رہے ہیں، ہمارے اعصاب کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا وقت، کتنے لمحے ہوتے ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، ورنہ مست ہیں، گم ہیں دنیا میں، جبکہ ہر سانس سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔